بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کے چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 36 میں کہا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو۔ دراصل اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور اس یونیورس کا سب سے بڑا فیکٹ یہ ہے کہ اس کا خالق اور اس کا کریٹر تنہا صرف اللہ ہے۔ لہذا ایک انسان کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے حقیقی مالک کو پہچان کر صرف اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، اسی کی عبادت اور اسی کی پوجا کرے، اور اس کے خاص صفات جیسے زندگی دینا، موت دینا، بیماری دینا، شفا دینا، اولاد دینا، بارش برسانا، پروسپیرٹی اور پاورٹی میں مبتلا کرنا، اس طرح کے خاص صفات میں یعنی اسپیشل ایٹریبیوٹس میں اور اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی بھی کریشن کو شریک نہ کرے۔ اس کے بعد مینشن ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور اچھا برتاؤ کرو والدین کے ساتھ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، یعنی جو لوگ آپ کی فیملی سے ہیں یا رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ، آپ کا بیہیویئر اور آپ کا ایٹیٹیوڈ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور سماج کے کمزور، غریب اور پچھڑے لوگ اور یتیم بچے، یعنی وہ بچے جس کے یا تو باپ نہیں ہے یا ماں اور باپ دونوں نہیں ہے، ایسے کمزور لوگوں کا خیال رکھو، ان کے روٹی، کپڑا، مکان اور ان کے علاج کا ویوستھا کرو تاکہ وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح سماج میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ پھر قرآن مجید بیان کرتا ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اپنے قریب والے پڑوسی اور دور والے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی خاص طور سے اپنے نیبرس کے ساتھ اپنا بیہیویئر اچھا رکھو، چاہے وہ نیبر آپ کا قریبی ہو یا دور کا ہو، یعنی چاہے اس کا گھر آپ کے گھر سے بالکل قریب ہو یا 2-4 گھر کے بعد ہو، اور چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اور چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، کسی بھی قسم کا نیبر ہو، اگر وہ آپ کا نیبر ہے تو اس کے ساتھ خاص طور سے آپ اپنا بیہیویئر اور اپنا معاملہ بالکل صاف ستھرا اور صحیح رکھو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور اچھا سلوک کرو اپنے پاس میں رہنے والے کے ساتھ، یعنی وہ شخص جو تمہارے بازو میں اور تمہارے پاس میں رہنے والا ہے، چاہے وہ آپ کا کلاس میٹ ہو، روم پارٹنر ہو یا سفر کا ساتھی ہو یا کسی بھی موقع پر آپ کے ساتھ رہنے والا ہو، ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اچھا برتاؤ کرو۔ پھر قرآن کہتا ہے وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اچھا سلوک کرو مسافر کے ساتھ اور اپنے غلام باندی کے ساتھ۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پہلے کا دور غلام باندی کا دور تھا، جو اب اسلام ہی کی بدولت الحمدللہ ختم ہو گیا۔ تو اس زمانے کے حساب سے کہا گیا کہ اپنے غلام باندی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اس زمانے میں اس آیت کے منشا اور اس کے پرپس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے ملازمین کے ساتھ جو آپ کے گھر اور آپ کے آفس وغیرہ میں کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ آفیسر ہو، کلرک ہو یا کسی بھی قسم کا امپلائی ہو، ان لوگوں کے ساتھ بھی تمہارا برتاؤ اور تمہارا بیہیویئر بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ رب العزت تکبر کرنے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا اور اچھا سمجھتے ہوئے اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں کی تلنا میں زیادہ سپر اور زیادہ قابل سمجھتا ہے اور وہ فخریہ ایٹیٹیوڈ اپناتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک کا 2 ٹوک اعلان ہے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے قرآن کریم کا چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء اور آیت نمبر 36۔
جس کو میں نے ایکسپلین کر کے آپ کو سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العزت کا آرڈر کیا ہے اور وہ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے 2 حدیث پیش کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اسلام کی تعلیم اور زیادہ کھل کر آپ کے سامنے آ سکے۔ نیریٹر حضرت ابو ذر، A Companion of the Prophet، بک صحیح مسلم، حدیث نمبر 2625۔ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاہد جیرانک، جب تم کوئی شوربے والی چیز پکاؤ تو اس میں پانی کچھ زیادہ کر لیا کرو اور اپنے ہمسائے کا بھی یعنی پڑوسی کا بھی خیال رکھا کرو۔ مقصد اس حدیث کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پڑوسی، آپ کے نیبرز غریب ہیں تو ہمیشہ ان کا خیال رکھا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنا تو پیٹ بھر لو اور وہ بھوکے رہ جائیں۔ اور اگر آپ کے پڑوسی مالدار بھی ہیں تو بھی حکم ہے کہ اگر آپ نے کوئی اچھی چیز اپنے گھر پہ بنائی ہے تو تھوڑا زیادہ کر کے بنا لو اور اپنے نیبرز کو بھی پہنچا دو۔ ایک اور صحیح حدیث جو صحیح مسلم ہی کے حوالے سے ہے، پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر یعنی مرنے کے بعد دوسری زندگی پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے نیبر کا رسپیکٹ کرے۔ دوسرا ورڈ اس طرح ہے، فلا یؤذی جارہ، اپنے نیبر کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، فلیحسن الی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ یہ ہے اسلام اور اس کی تعلیم، جس پر ہمارا نہ صرف یہ کہ ایمان ہے بلکہ ہمارا دعویٰ ہے۔ It is the last version of God's religion and it is the last and true religion of universe and human being۔ اور یہ وہ دین ہے جو ذات پات اونچ نیچ پر بلیو نہیں رکھتا اور نہ اسے پرموٹ کرتا ہے، بلکہ اس کا ایک ہی اصول ہے اور ایک ہی ترازو ہے، اور وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تم میں سب سے بہتر اور سب سے بیسٹ وہ آدمی ہے جس کی نیت اور جس کے کام سب سے اچھے ہیں۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات کو انوائٹ کرتا ہوں کہ پڑھو قرآن کو، سمجھو اسلام کو، اور آؤ اپنے رب کے صحیح راستے پر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ صدق الله العظيم۔